حضور کی دوسری بیوی حضرت زینب بنت جحش یہ حضور کی پھپھو ذات تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پہلے نکاح کن سے کیا؟ حضرت زید بن حارث کے ساتھ. وہ غلام ہے، یہ قریشی خاتون ہے، حضور کے خانوادہ سے ہے. اب نکاح ان سے کیا، اور پتہ ہے حضرت زید کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جو بکتے بکاتے ہوئے منڈی میں آئے اور خریدا کس نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھائی نے، اور خرید کر کے اپنی بہن کو تحفے میں غلام دیا. اور حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے وہ غلام رسول اللہ کو تحفے میں دے دیا. وہ کتنا بختوں والا غلام ہے جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا. جب حضور کی بارگاہ میں حضرت زید آئے تو چھوٹے سے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں اپنا منہ مولا بیٹا بنا لیا. سرکار کی بارگاہ حضور کی خدمت میں حضرت زید رکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت ہو گئی، حضور سے محبت ہو گئی. اور یاد رکھیے یہ تو غلام ہے نا، حضرت زید انسان تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دراز گوشت سے خچر مبارک. سرکار ایک دن جلوہ گر تھے تو حضور نے اسے پوچھ لیا، فرمایا کوئی اپنا حسب نسب تو بتا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس گدھے سے پوچھا، فرمایا اپنا حسب نسب بتا. ہے گدھا، عرض کرتا ہے سونیا میں ایک یہودی کے پاس تھا، اس نے مجھے کھلایا بھی بڑا مارا بھی بڑا، لیکن میں نے اپنی پشت پہ اسے سوار نہیں ہونے دیا. بالآخر جب وہ اکتا گیا نا تو اس نے مجھے منڈی میں بیچ دیا. سونیا پھر میں بکتا بکاتا جناب کی بارگاہ میں آ گیا. فرمایا سوار کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس نے کہا محبوبہ مجھ پر آپ نے سوار ہونا تھا، اور میں جس نسل سے ہوں ہماری پشتوں پر 70 نبی سوار ہوئے ہیں. پتا چلا کہ حضور سواری بھی رکھ رہے تو بے نسلی نہیں رکھتے، حضور غلام کیسے بے نسلی رکھ سکتے ہیں؟ محبوب تو سواری بھی نسل والی رکھتے. 70 نبی ہماری پشتوں پر سوار ہوئے. سونے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور میرے بعد میری نسل کا گدھا کوئی نہیں. میرے بعد نسل کا گدھا کوئی نہیں. وہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر تو میں کبھی تجھے ملا ہوتا. ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا، تیرے قدموں سے لگ گیا ہو. حضرت زید حضور نے پالا پرورش کی. کسی نے بتا دیا ان کے والد تو فوت ہو گیا بیٹے کی جدائی میں. ماں کو پتا چلا، چچا کو پتا چلا، رشتہ دار آئے، بہت سارا گلہ، بہت سارے اس وقت کے جو بھی درہم اور دنانیر ہوں گے وہ لے کر کے آ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں. عرض کرتے ہمیں پتا چلا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ یہ سب کچھ لے لیں، بیٹا دے دیں. فرمایا زید کسی کام سے گیا ہے، اسے آنے دو. اگر تو وہ جانے پہ راضی ہے تو میں کچھ بھی نہیں لوں، میں کچھ بھی نہیں لوں گا، وہ آپ کا ساتھ بھیج دوں. حضرت زید جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا زید یہ کون ہے؟ عرض کی سونے میری ماں ہے. زید یہ میرے چچا ہیں. فرمایا ملو. حضرت زید حضور کی ماں کے اپنے ماں کے سینے کے ساتھ لگے. وہ ماں کی تڑپ، وہ ماں کی محبت، وہ ماں کا پیار. عرصے بعد ملاقات ہوئی، ماں چومتی ہے، محبت کرتی ہے. حضرت زید بھی حضور سے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں. فوراً ماں کے بازوں سے نکلے تو حضور کے قدموں میں آ گئے. عرض کرتے سونے ماں ہے، ماں محبت کرتی ہے، چچا رشتہ دار سارے محبت کرتے ہیں، لیکن سونے ماں جتنی محبت کرتی ہے آپ کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سونے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. سونے میری ماں بھی ہے، یہ رشتہ دار بھی ہیں، لیکن میں چہرہ بددعا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں نے نہیں جانا. کیا محبت کا انداز ہوگا محبوب کریم آقا لجپال کا.
اور اللہ کی عزت کی قسم میری اور آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، یہ بتایا بھی آمینہ کے لال نے ہے۔ ماں اتنی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتی، باپ اتنی نہیں کرتا جتنا مدینے کا تاجدار اپنے غلاموں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح اس کو بیٹھ۔ اور اگر ماں اور باپ کی ناراضگی پہ رب ناراض ہو جاتا ہے تو مدینے والے کی ناراضگی پہ رب کیوں نہیں ناراض ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے اس کا باپ راضی اس سے رب راضی، جس سے باپ ناراض اس سے رب ناراض۔ اور میرے بھائیو، جس محبوب نے ان کی عزتیں اور عظمتیں بتائی ہیں، اگر وہ مدینے کا تاجدار ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر رب ہم سے کہاں سے راضی ہوگا؟ مجدد پاک فرماتے رب تک پہنچنے کے جتنے راستے تھے وہ سارے ہی بند ہو گئے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو مدینے کی گلی سے گزر کے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی منہ بولے بیٹے کا نکاح حضرت زینب سے کیا، لیکن قدرت خدا کی کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ نباہ نہ ہو پایا، طلاق دینے لگے۔ حضور نے فرمایا زیاد اللہ سے ڈرو، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا محبوبہ اب ہم نے اور صحابہ کے اندر حضرت زید وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ جب طلاق ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ ہم نے تیرا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ اس کے اندر بہت بڑا راز یہ بھی تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ حقیقی بیٹا جو ہے اگر اس کی متعلقہ ہو یعنی طلاق یافتہ، یا حقیقی بیٹے کی بیوہ ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں باپ کر سکتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ سکے بیٹے کے وصال کے بعد اپنی بہو کے ساتھ سسر نکاح نہیں کر سکتا۔ سکے بیٹے کی متعلقہ یعنی جس کو بیٹے نے طلاق دے دی اس کے ساتھ باپ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو لے پالک ہے جسے ہم سوتیلا کہتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی بیوہ کے ساتھ یا اس کی متعلقہ کے ساتھ انسان نکاح کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ حضرت زینب بنت جیش کے ساتھ نکاح فرمایا، انہیں اپنی زوجیت میں لیا، اپنے حرم میں لیا اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ان کو ماں قرار دے دی۔